بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 78 سے 80 تک، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں، صرف گمان اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ محترم سامعین، تفسیر اس طرح ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ حضرت امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا نہ جانتا ہو، اور فرمان الہی لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی بھی اسی لیے ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ عنکبوت میں آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ناخواندہ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانتے نہ حساب محنت، اور کبھی اتنا ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے 29 دن اور دوسری دفعہ 30 دن شمار کیے، رواہ البخاری۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ جمعہ میں، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت امام مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں امی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، بلکہ وہ جھوٹی اور باطل باتیں از خود گھڑتے رہتے ہیں۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت، خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور ببانگ دہل یہ باور کراتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ناجائز طور پر لوگوں پر دو قسم کا ظلم کرتے تھے، ان کا دین بدلتے تھے اور ان کا مال بھی ناجائز طور پر کھا جاتے تھے۔ اسی لیے آیت میں 2 بار ان کے لیے ویل کا ذکر آیا ہے۔ ویل ہے ان کے لیے اس لیے کہ انہوں نے تورات کو بدلا، اور ویل ہے ان کے لیے اس لیے کہ لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھا جاتے تھے۔ الویل کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہیں۔ حدیث کی روح سے ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے کے لیے 40 سال لگیں گے، رواہ احمد۔ محترم سامعین کرام، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان
یہودی علماء کی مذمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے، لیکن دین اسلام آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جو بدعتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں۔ اس میں ان یہود کی مذمت کی گئی ہے جو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، صرف ان کے پاس چند بے بنیاد تمنائیں تھیں، اور اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، صرف حروف کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے خلاف کوئی دوسری بات اپنے ہاتھ سے لکھ کر لوگوں میں رائج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن و سنت کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کا مخالف حق بات پر ان سے استدلال نہ کرے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جرم کا ذکر کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ آخرت میں جہنم میں صرف تھوڑی مدت کے لیے داخل ہوں گے، یعنی اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحم اللہ کی روایت ہے کہ یہود کہا کرتے تھے دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہم لوگ ہر 1000 سال کے مقابل ایک دن کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی جملہ 7 دن عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کی ایک دوسری روایت ہے، یہود کہا کرتے تھے ہم لوگ صرف اتنی ہی مدت عذاب میں مبتلا ہوں گے جتنی مدت بچڑے کی عبادت کی تھی، یعنی 40 دن، پھر عذاب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی، کہا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر افطرا پردازی ہے، اللہ پر جھوٹا الزام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔